Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم. ایک مرتبہ ہم کو سے شکر اللہ. میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، اس ہفتے میں 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جن پر کچھ بات کرنا ضروری ہے. ایک تو محرم گزرا اور یہ ہمارے پاکستان میں گزشتہ 30 سال سے تقریباً یہ مسئلہ ہے کہ عموماً جو فضا بنی ہے ایک جھگڑے کی اور فساد کی، اور محرم کا مہینہ خاص طور پہ اس کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ 2 فرقے ہیں، 2 جماعتیں ہیں ہماری، اور اہل سنت اور شیعہ حضرات. تو ایک طرف سے عموماً اور کبھی دوسری طرف سے بھی اشتعال بازی ہوتی ہے، اور بعض اشتعال بازی ایسی ہوتی ہے جو ہمارے اہل سنت کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے. لہذا اس سال بھی کچھ واقعات ایسے ہوئے، اور مصیبت یہ ہو گئی ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، تو سوشل میڈیا نے جو گند ہے اس کو اٹھا کر اوپر کر دیا ہے. یہ مطلب نہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ پہلے ہی بد اخلاق یا گستاخ نہیں تھے، لیکن وہ ہماری بد اخلاقیاں، ہمارے جھگڑے، ہماری گستاخیاں، ہماری منفی چیزیں گند کی طرح ابھر کر اوپر آ جاتی ہیں، اور اس سے فساد اور نقصان جو ہوتا ہے وہ 100 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ سویڈن میں ابھی دوبارہ ہمارے ماں باپ قربان سید الکونین آقائے 2 جہاں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بدبخت دریدہ دہن لوگوں نے دوبارہ گستاخی کی اخبار نے، اور انہوں نے دوبارہ وہ جو اللہ کے نبی کے خلاف کارٹون تھے وہ بنائے گئے. ان دونوں پر کچھ بات کہنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے صحیح بات کہنے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ اور صحابہ لازم و ملزوم ہیں. اگر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے لیے ہمارے نمائندے ہیں کہ آپ رسالت کے بغیر توحید کامل نہیں ہوتی. دنیا کو بنانے کا مقصد توحید ہے، لیکن توحید کو اللہ نے پہنچایا اور کامل کیا رسالت کے ذریعے. اگر رسالت یعنی رسول نہ ہوتے تو توحید اللہ کامل نہ فرماتے. اللہ نے توحید کامل کرنے کا ذریعہ رسولوں کو بنایا ہے. تو اللہ سے تعلق کا ہمارے جو واسطہ ہیں وہ نبی ہیں، اور نبی کے بغیر یا نبی کی ایک بات کو بھی چھوڑے بغیر اللہ سے تعلق بنانا ناممکن ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ہدایت پہ آنا چاہتے ہو تو اس نبی کی پیروی کرو. اگر تم میری محبت کے دعوے دار ہو تو نبی کے اطاعت کرو. یہ تمہاری ضمانت اور یہ اسٹینڈرڈ ہوگا کہ تم پکے مسلمان ہو کہ نہیں ہو. دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصد لے کے آئے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ اسلام کو سارے دینوں پر غالب کرے، طاقت سے بھی، قوت سے بھی، دلیل سے بھی، اور اسلام ساری دنیا پر چھا جانے کے لیے آیا ہے. وہ مقصد اللہ نے جماعت صحابہ سے پورا کروایا. اگر صحابہ نہ ہوتے تو اللہ کے نبی کا یہ مقصد پورا نہ ہوتا. تو اسلام کے لیے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے محمد لازم تھے، اور محمد کا پیغام پہنچانے کے لیے صحابہ لازم تھے. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وفادار جماعت نہیں ملی تھی، صحابہ کی ایمان والی جماعت نہیں ملی تھی، تو آپ نے بھی حکومت کا اعلان نہیں کیا. مکہ میں آپ جو کرتے رہے تھے 13 سال، وہ کیپیسٹی بلڈنگ تھی.
آپ ایک گروپ تیار کر رہے تھے، آپ ایک ٹیم تیار کر رہے تھے جو اپنی ہر اچھی بری چیز، اپنی قیمتی چیز، اپنی کمتر چیز اللہ کے راستے پہ قربان کرنے کو تیار ہو، اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے نبی کے ایک حکم اور ایک اشارے پر دین کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو، اور پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے تیار ہو۔ ان کا جذبہ بھی وہ بن چکا ہو، ان کا ایمان بھی وہ بن چکا ہو، ان کے اعمال بھی وہ پختہ ہو چکے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس نسبت کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، سورہ محمد میں، سورہ محمد جو ہے اس کا نام سورہ قتال بھی ہے، 26ویں پارے کی، اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا محمد اللہ کے نبی ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے، ان کی صفت یہ ہے محمد کے ساتھی، یہ ایک بات آ گئی، یعنی محمد ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، یہ دو ملے ہیں تو کیا نتیجہ نکلا ہے؟ اشداء علی الکفار، اللہ کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر، رحماء بینہم، آپس میں مومنوں کے لیے بڑے زیادہ رحیم ہیں، بڑے نرم ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، ان کا عمل کیسا ہے؟ ان کا عمل یہ سے ہے کہ صحابہ کو جب دیکھو گے تو یہ رکوع میں پڑے ہیں یا سجدے میں پڑے ہیں، رکوع میں پڑے ہیں یا سجدے میں پڑے ہیں، اعمال میں اتنے زیادہ ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ صحابہ یہ کام؟ نعوذ باللہ کیا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کے حاکم بن جائیں گے، دنیا کی حکومتیں ہمارے پاس آ جائیں گی، ہم جب محمد کے ساتھ لگیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پہ غلبہ پانا ہے، ہمیں بھی دنیا پہ غلبہ ملے گا، دنیا کا مال ہمارے پاس آئے گا، اس لیے کرتے ہیں؟ نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضامندی چاہنے کے لیے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب ان صحابہ کو تم دیکھو گے نا، تمہیں دیکھنے سے ہی پتہ لگ جائے گا یہ اس دنیا کی کوئی خاص مخلوق ہے، ایسی جماعت نہ پہلے کبھی آئی نہ بعد میں آئے گی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان واضح ہیں۔ اکثر مفسرین کا مطلب یہ ہے، رائے یہ ہے کہ چہرے کے پر سجدے کے نشان کا مطلب وہ کالا محراب نہیں ہے، مطلب ہے کہ چہرے پر ایک نور نظر آتا ہے، جب انسان اللہ کا ہوتا ہے ایک نور نظر آتا ہے جو ہر آدمی کو نظر آتا ہے۔ ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، یہی بات نہیں، یہ صحابہ کی جماعت ایسی ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتفاقاً نہیں دے دی ہے کہ بس آپ نے دعوت دی اور کچھ لوگ ایمان لیا ہے وہ آپ کے ساتھی بن گئے، اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، صحابہ کی یہ صفات کون سی؟ کافروں پر سخت، مومنوں پر نرم، رکوع سجدے میں پڑے ہوئے، اللہ کے ساتھ مخلص، ہر کام اللہ کے لیے کرنے والے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تورات میں بھی ہے، یہ انجیل میں بھی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں اب میں مثال بیان کرتا ہوں کہ محمد جب صحابہ کے ساتھ ملے تو کیا نتیجہ کیا آیا؟ کزرع اخرج شطأہ، صحابہ کی مثال ایسی کھیتی کی ہے کہ جب ایک مالی نے اس کو پانی دیا اپنے خون سے، اس میں گوڈی کی، اس میں ہل چلایا، محنت ماری، خون پسینہ ایک کیا اور بڑا پاکیزہ بیج بویا، اس پاکیزہ بیج سے ایک کھیتی کی کوپل نکلی، وہ جو پہلا سوئی نکلتی ہے نا، زرع اخرج شطأہ، سوئی نکلی، فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہو گئی، جیسے گندم جب کھڑا ہو جاتا ہے یا درخت جب ذرا مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی بھی سیب کا درخت، آم کا درخت، فاستغلظ، پھر وہ درخت اور تناور ہو گیا، اس کی جڑ بڑی مضبوط، اس کا تنا بڑا مضبوط، اس کی شاخیں بڑا اونچی، یعجب الزراء، پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا درخت، فاستوى علی سوقہ، اپنی تنے پر مستقل ہو گیا، یعجب الزراء، اب وہ کسان کو بڑا بھانے لگا، جس نے درخت لگایا تھا مالی کو بڑا اچھا لگنے لگا۔ یہ سارا کیوں ہوا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جو اللہ کے دشمن کافر ہیں وہ اس سے جلتے رہیں، جلتے ہیں تو جلیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، اب تم میں سے بھی جو اس طریقے پہ چلے گا محمد اور صحابہ کے، اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا اور اجرن عظیمہ، بہت بڑے اجر کا، تھوڑے اجر کا نہیں۔ تو اللہ نے مثال بیان کی کہ محمد مالی ہیں اور صحابہ کھیتی ہیں۔ اگر آپ کوئی بدبخت یہ کہتا ہے
کہ صحابہ کی ساری جماعت نعوذ باللہ کافر ہو گئی تھی، اور صحابہ سارے کے سارے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کے منہ میں خاک کہ وہ منافق تھے، اور یہ 5-10 صحابہ جو تھے صرف یہ مومن تھے، باقی سب منافق تھے، اور انہوں نے اہل بیت کا حق مار لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہو جناب ایک اسکول ہے، اس میں ایک ٹیچر ہے، وہ ٹیچر دنیا کا سب سے بہترین استاد ہے، دنیا میں ایسا استاد نہیں ہے، لیکن اس نے 1,00,000 اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو پڑھایا ہے 20 سال میں، اس 1,00,000 میں 5 پاس ہو گئے۔ یہ مذمت کس کی ہے؟ طالب علم کی، استاد کی ہے؟ استاد کی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے 23 سال محنت فرمائی اور صرف 5 شاگرد اچھے ہوئے، باقی سارے کے سارے فیل ہو گئے نعوذ باللہ، اور ایسے فیل ہوئے کہ استاد کو بھی نہیں پتا۔ استاد کا فیڈ بیک اتنا خراب تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ میں جن لوگوں کو 23 سال سے پڑھا رہا ہوں یہ اوپر سے اچھے لگتے ہیں، اندر سے تو بالکل نکٹھو ہیں۔ جب امتحان ہوا تو پتہ لگا کہ جناب یہ فیل تھے نعوذ باللہ۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم ہیں، آپ کے ساتھ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنی جان اپنی مال لگائی، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے سب سے اونچے درجے والے ہیں، واولئک هم الفائزون، اگر دنیا میں کامیابی کا کوئی معنی ہے تو وہ یہ صحابہ ہے۔ اولئک هم الفائزون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہیں، معنی یہی کامیاب ہے۔ تو کیا مطلب دوسرے کامیاب نہیں ہیں؟ نہیں، دوسرے کامیاب اس وقت ہوں گے جب ان صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان مشرکین سے جب کہا جاتا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ کون لوگ؟ رسول اللہ کے زمانے میں کون تھے؟ صحابہ۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم بے وقوفوں کی طرح، احمقوں کی طرح ایمان لائے۔ تو یہ صحابہ تو احمق اور بے وقوف ہیں نعوذ باللہ۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنا مال چھوڑا، اپنی جان چھوڑا، اپنی سرداری چھوڑی، اسلام لانے کے بعد ان کو مار پڑ رہی ہے، تکلیفیں آ رہی ہیں، ان کا مالی نقصان ہو رہا ہے، ہجرت کے نتیجے میں اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ عقل والے تو ہم ہیں، اور اپنی زندگی کو خراب کیا، ہر وقت اللہ سے ڈرے بیٹھے ہیں، ہر وقت اللہ سے ڈرے بیٹھے ہیں، ہر وقت اللہ کا ڈر، زندگی خراب کی ہوئی اپنی، ایسے بیوقوف ہیں۔ اللہ کو اپنے صحابہ پر بڑی غیرت ہے۔ بعض دفعہ رسول اللہ خاموش ہو جاتے ہیں، اللہ نہیں خاموش ہوتا۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، سن لو کان کھول کے، اللہ کا من ہے سن لو کان کھول کے، بے وقوف وہ نہیں ہے جو صحابہ کو کہہ رہے ہیں، بے وقوف جاہل اور احمق وہ ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ آج صحابہ کو بے وقوف کون کہہ رہے ہیں؟ آج صحابہ کو منافق، یہ اللہ کا قرآن ہے، میں نے تفسیر بھی نہیں کی ابھی، میں نے ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں اور ہر وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں ہوتے ہیں۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جو بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے سیٹھ لوگ تھے مکہ کے، ان کو اصل میں ایمان لانے سے ایک رکاوٹ یہ بھی تھی کہ یہ جو غریب لوگ ہیں، ہمارے مزدور ہیں، ہمارے کمی، یہ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، ہم بھی یہاں آ کے بیٹھے ہیں، ہماری عزت خراب ہو جائے گی۔ ہم تو چودھری لوگ ہیں، ہم تو پیلیسز میں بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ برابری میں کیوں بیٹھیں؟ کلاس ڈیفرنس ہے، ہم ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، ہم ذلیل نیچ کلاس کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ہمارا اسٹیٹس خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم میں امت کی رحمت کا اتنا جذبہ تھا کہ آپ کسی کی ہدایت کے لیے اس کا ناجائز مطالبہ بھی کبھی کبھی مان لیتے تھے۔ اگر چلو بھائی یہ بات مانتا ہوں پھر تو ایمان لے آؤ گے، تو انہوں نے یہ کہا، آپ نے کہا اچھا چلو تمہاری یہ بات بھی میں مان لیتا ہوں، ناجائز بات، اور یہ کانٹریکٹ لکھ لیا گیا کہ فلاں وقت میں مکہ کے یہ بڑے سردار آیا کریں گے، اس وقت میں جو عام جانثار صحابہ ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، غریب صحابہ، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت بلال، یہ نہیں آئیں گے، لکھ لیا گیا۔ اب جناب وہ آگے سارے بڑے بڑے چودھری، اب وہ آگے جو بیٹھے ہیں باقی صحابہ کو تو پتہ ہے، عبداللہ ابن مکتوم نابینا ہے، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے، وہ اس وقت میں اچانک آ گئے، ان کو پتہ نہیں یہ لوگ بیٹھے ہیں، اور کوئی بات پوچھنے لگ گئے، یا رسول اللہ مجھے یہ بات بتائیں، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو جو علم دیا مجھے بھی دیں، مجھے ایمان کی بات بتائیں، یا رسول اللہ مجھے پاک فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی کو ذرا ناگوار ہوا، آپ نے نا
تیوری منہ پھیر لیا ذرا، جواب نہیں دیا۔ اللہ کو یہ بھی اچھا نہیں لگا، حالانکہ اللہ کے نبی آپ کے محبوب ہیں، ساری دنیا کے بڑے محبوب ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے بعد دنیا میں کوئی ہستی ہے تو اللہ کے نبی ہے، اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، اللہ اپنے نبی کے لاڈ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب میں اتنا دوں گا، میں تجھے خوش کروں گا، تو پریشان نہ ہو جا۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی میں تجھے خوش کروں گا، اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی تو راضی تو ہے، اتنا دے دیا میں نے۔ لیکن اللہ اپنے نبی سے ذرا سا ناراض ہو گئے اور تنبیہ فرما دی کہ آپ نے میرے ایک صحابی سے منہ کیوں پھیرا؟ وہ کوئی ہمیشہ کی ناراضگی تو نہیں کی تھی؟ اچھا بات بھی ٹھیک تھی، پھر جب اللہ کے نبی نے ایک کانٹریکٹ کر لیا ہے تو آپ قریب کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نا، آپ کو رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا، اللہ نے اپنے نبی کی ادا کو وہاں پر نوٹ کروایا، عبس وتولا، تیوری چڑھائی اس نے اور رخ پھیر دیا اس نے۔ تیوری چڑھانا یہ ہوتا ہے ماتھے پہ شکن لانا، ایسے آدمی کو ناگوار ہو نا بات، تو جو شریف آدمی ہوتا ہے نا وہ منہ سے زیادہ غلط بات نہیں کرتا، یہ اللہ کے نبی کی صفت تھی۔ آپ کو جب کسی پر ناراضگی ہوتی نا، آپ منہ سے نہیں کہتے تھے تو بڑا خراب آدمی ہے، تو یہ آپ چپ ہو جاتے اور آپ کے ماتھے پر بل آ جاتے، بس یہ شرافت کی علامت ہے۔ تو آپ نے تیوری چڑھائی اور یوں کر لیا، یوں آپ اللہ نے کوٹ کیا، عبس وتولا ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ایک نابینا میرا بندہ آیا ہے، وما یدریک لعلہ یزکا، میرے نبی آپ کو کیا پتا شاید یہ جو نابینا ہے یہ پاک ہو جائے، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یہ نصیحت مانگ رہا تھا، آپ نصیحت کرتے اس کو فائدہ دیتا۔ لیکن اما من استغنا، جو آپ سے استغنا کرتا ہے، بڑا بن رہا ہے، چودھری بنا بیٹھا ہے، اس کو پرواہ کوئی نہیں آپ کی، فانت لہ تصدی، آپ اس کے پیچھے پڑیں۔ ان بدبخت جاہل سرداروں کے پیچھے آپ پڑیں جن کے ایمان لانے کا امکان بہت کم ہے، اور جس کی نفع کا 100% یقین ہے کہ آپ جو بات کہیں گے وہ ایکسیپٹ کرے گا، اس سے آپ منہ پھیریں۔ کلا انہا تذکرہ، اللہ کے نبی پر ایسا بھاری ہوا کہ اس کے بعد آپ عبداللہ بن مکتوم کا بڑا عظیم احترام کیا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے وہ بندہ آ گیا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی۔ اللہ کو اپنے صحابہ پر غیرت ہے۔ ایک اور واقعہ ایسے ہی ہوا، یہ جب کانٹریکٹ لکھا گیا کہ آپ سرداروں کے ساتھ الگ بیٹھیں گے اور الگ نہیں بیٹھیں گے، اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا، کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ درجہ ایمان کا اور تقوی کا ہے، جو تقوی میں آگے ہے، جو ایمان میں آگے ہے وہ مسلمانوں میں افضل ہے۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، حکومت زیادہ ہے، عزت زیادہ ہے، مرتبہ ہے، بھاڑ میں جائے۔ در مصطفیٰ پر آتا ہے تو آتا ہے، نہیں آتا جائے، اپنا فائدہ ہے بھائی، کسی اور کا فائدہ تو نہیں ہے۔ جنت لینی ہے، ہدایت لانی، آ جاؤ، نہیں آتے نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا، 2 آیتیں نازل ہوئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، سورہ کہف 15واں پارہ۔ میرے نبی ان لوگوں کو اپنی مجلس سے ہرگز نہ ہٹائیں جو میری رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھ بھی آپ کی ان سے نہ ہٹنے پائے، ان کو ہٹانا تو درکنار، آپ کی آنکھ بھی ان صحابہ سے نہ ہٹے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین محمدی اور نور محمدی کو پوری دنیا پر پھیلائیں گے، اور جن کے نور سے روشنی لے کر ساری امت ہدایت پر آئے گی، یہ وہ جماعت ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَا، بڑا سخت جملہ ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے نبی آپ کی آنکھ بھی ان سے نہ ہٹے۔ تُرِيدُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں؟ حالانکہ اب یہ اللہ نے بڑی ایکسٹریم تنبیہ فرمائی، حالانکہ اللہ کے نبی کا کہیں بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ مجھے دنیا کی زینت مل جائے، میں ان سرداروں کو بلا کر دنیا کا مال میں لے لوں، یہ مطلب نہیں تھا۔ یہ اللہ نے الزام کر دیا، جیسے آپ کا کوئی بڑا پیارا ہو، وہ کوئی کام کرے، آپ اس کو کہ تو میرے سے بے وفائی کر رہے، حالانکہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا بے وفائی کا، اس سے ایک غلطی ہو گئی ہوتی ہے۔ اللہ ایسے کہہ رہے، تريد زینت الحیات الدنیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جہاں ذکر کیا، ایک مرتبہ جب مدینہ میں مہاجر آئے، انصار آئے، تو اللہ نے انصار کے الگ فضائل بیان کیے، مہاجرین کے الگ،
یعنی ہر جماعت کا اللہ نے الگ اسٹیٹس بیان کیا۔ مہاجرین کے بارے میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، وہ جو سبقت لینے والے تھے ایمان میں وہ سب سے آگے کے لوگ ہیں۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت لوگ تھے انصار و مہاجرین میں سے، اور جو احسان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ چلے۔ اب اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا ان کے بعد والے لوگ ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے قربانیاں زیادہ دی ہیں، ان کی محنت زیادہ ہے، ان کی مشقتیں زیادہ ہیں، ان کا جذبہ زیادہ ہے، ان کا اخلاص زیادہ ہے، یہ افضل لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، مہاجرین تو مہاجرین، یہ انصار کو دیکھو سورہ حشر، جن لوگوں نے ایمان کو گھر بنا لیا اپنا، تبوؤا الدار والایمان، دار ہجرت یعنی مدینہ کو اور ایمان کو اپنا گھر بنا کے رکھا ہے ان مہاجرین سے پہلے۔ دیکھو عام طور پہ یہ ہوتا ہے، عام تعبیر یہ ہے کہ ایمان دل میں آتا ہے، ایمان کہاں آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان انصار نے یعنی مدینہ کے صحابہ نے ایمان کو اپنا گھر بنا لیا۔ کیا مطلب؟ گویا کہ ایمان ایک چار دیواری ہے، یہ صحابہ ایمان کے اندر آ گئے، ان کے دائیں بھی ایمان ہے، ان کے بائیں بھی ایمان ہے، ان کے آگے بھی، ان کے پیچھے بھی، ان کے اوپر بھی، ان کے نیچے بھی، ایمان کے اندر گھرے ہوئے جو چاروں طرف سے ان کے ایمان ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور یہ انصار ایسے پیارے لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو کوئی دنیا دینا بھی چاہیں، بعد میں اسلام میں ذرا فراخی آ گئی، غنیمتیں آ گئی، دینا بھی چاہیں تو نہیں لیتے، کہتے ہیں پہلے ہمارے مہاجرین کو دے دیں۔ یہ ایسے پیارے لوگ ہیں۔ جب بیعت رضوان کا وقت آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ عمرے کے لیے گئے 6 ہجری میں، اور وہ مشرکین نے روک دیا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اور وہاں پر یہ مشہور ہوا کہ عثمان کو آپ نے مذاکرات کے لیے بھیجا، اور مشہور ہوا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ نے صحابہ کو کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو موت تک لڑنے کی، کہ ہم جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، یا تو مر جائیں گے۔ تو 1400 صحابہ نے بیعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں بیان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت انہوں نے بعد میں کی، راضی اللہ پہلے ہو گیا ان سے۔ جب یہ بیعت کر رہے تھے اسی وقت، اس سے پہلے ہی اللہ راضی ہو گیا تھا ان سے۔ اب درخت کے نیچے، وہ درخت بھی بڑا عظیم درخت بن گیا، برکت والا درخت بن گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، ہمارے آج کے یا تاریخ کے مسلمان کہلوانے والے بعض منافق یہ کہتے ہیں کہ صحابہ منافق تھے، نعوذ باللہ، صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا، اوپر سے کہتے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، میں ترجمہ کر رہا ہوں، بھی تفسیر نہیں کر رہا۔ اللہ نے جان لیا جو ان صحابہ کے دلوں میں تھا۔ اللہ ایمان کو جانتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اللہ دل کو جان گیا کہ ان صحابہ کے دل میں ایمان تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے بسکون نازل فرمایا، بڑا عظیم ثواب دیا۔ اللہ نے سورہ حجرات میں واضح فرما دیا کہ ولیکن حبب الیہم الایمان، اللہ نے صحابہ کے دلوں کو آزمایا اور ان کو 100 کے 100 نمبر دیے کہ سارے مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو صحابہ کے لیے محبوب بنا دیا، ایمان کو صحابہ کے لیے محبوب بنا دیا کہ ایمان اور صحابہ کا چولی دامن کا ساتھ ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی نہ نکالنا۔ ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک صحابی ہی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کسی پچھلے صحابی کو کچھ کہا پرانے کو، تو اللہ کے نبی بڑا ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے کسی ساتھی کو کوئی برا بلا نہ کہے، کیونکہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر صدقے کرتا رہے، وہ میرے صحابی کے ایک مٹھی برابر صدقے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہیں صحابہ۔ اللہ کے نبی نے جب فتح مکہ ہوا نا، اس کے بعد غنیمتیں آئیں، غنیمتیں آنے کے بعد آپ نے یہ غزوہ طائف کی غنیمتیں، بہت زیادہ غنیمتیں آئیں، ہزاروں لاکھوں میں بکریاں اونٹ آئے، تو آپ نے ایک مجاہد کو 4 بکری کچھ اونٹ جو بنتا تھا حصہ دیا۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا مکہ میں، ابو سفیان ان کی، اور جو سردار تھے خاص طور پہ، ان کے بچے، ان کے بیٹے 2 اور تو آپ نے ان کو 100 اونٹ دیے۔ تو ان کے اندر ذرا بات چلی، اور حضرت سعد، اللہ کے جو انصار کے سردار تھے، سعد رضی اللہ،
رسول اللہ کے پاس ایک آیا، رسول اللہ انصار کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے ان نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو 100 اونٹ دیے، حالانکہ ہماری تلواریں ابھی تک ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں، انہوں نے ہم سے لڑائی کی تھی مسلمانوں سے، اور ہمیں آپ نے تھوڑا دیا۔ اچھا ساتھ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ جو تھے نا صاف بات کرتے تھے، گول مول بات نہیں کرتے تھے، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یار سنا میں بھی انہی کا ایک آدمی ہوں، میں تو ہوں، میں بھی انصاری۔ آپ نے اچھا چلو انصار کو جمع کرو بھی، سارے انصار جمع ہو جاؤ، انصار کا جوڑ ہو رہا ہے جناب، مہاجر کو نہیں، سارے انصار کا جوڑ ہو رہا ہے۔ یہاں سے ثبوت ہو رہا ہے کہ الگ طبقے کا جوڑ کرنا جائز ہے، کہ آپ تاجر کا الگ جوڑ کریں، 4 ماہ والوں کا الگ جوڑ کریں، جی استادوں کا الگ جوڑ کریں، علماء کا الگ جوڑ کریں۔ آپ نے کبھی مہاجر نہیں آئے گا، ابو بکر بھی نہیں آئیں گے، عمر بھی نہیں آئے گا، سارے انصار آئیں گے۔ آپ نے کہا انصار اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم گمراہ نہیں تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی؟ تم لڑتے نہیں تھے آپس میں، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں متحد کیا؟ تم غریب نہیں تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں امیر کیا؟ اور یہ اور یہ اور یہ اور بہت ساری باتیں اللہ کے نبی نے اپنے احسان جتلائے۔ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کوئی شک نہیں، ایسے ہی تھا۔ آپ نے فرمایا لیکن ایک اور بات بھی ہے، اگر تم کہو تو کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کو کوئی ٹھکانہ نہیں دیتا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا مدینہ میں، آپ کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ مکہ میں غریب تھے، جب مدینہ میں آئے ہم نے آپ کے ساتھ لڑائی کی، اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا، آپ کا کوئی علاقہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو علاقہ دیا، ہم نے اسلام کا مرکز بنایا، ہم نے آپ کے لیے اپنی بیوی بچوں کو قربان کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ آپ نے فرمایا انصار اگر تم یہ کہو گے تو حق کہو گے، سچ کہو گے، واقعی تم نے کیا۔ اور آپ نے فرمایا انصار میری بات سنو، اب آپ نے ایک جذباتی وار کیا، ذرا ایمانی دنیا کے چیزوں سے ہٹا کر اور چیزوں میں۔ آپ نے کہا انصار یہ بتاؤ کیا تم میرے سے اس لیے ناراض ہو کہ میں ذلیل دنیا بعض لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے دے دی ہے؟ آپ نے کہا انصار کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ مکہ والے اور مکہ کے بعض لوگ مال اور بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اپنے سامان میں، اور تم اپنے سامان میں رسول اللہ کو لے کے چلے جاؤ؟ یہاں پر انصار کی دھاڑے بن گئی، وہ زور و قطار ہونے لگ گئے۔ اور یہ وہ وعدہ تھا جو بیعت عقبہ میں رسول اللہ نے کیا تھا، جب کانٹریکٹ ہو رہا تھا رسول اللہ کو مکہ لے جانے کا 72، اس وقت انصار نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم آپ سے بیعت کریں گے، آپ کو مدینہ لے جائیں گے، مدینہ کو مرکز بنائیں گے، پھر مکہ فتح ہو جائے گا، آپ کہیں ہمیں چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نہیں، آج کے بعد میرا خون تمہارا خون، تمہاری سنا میری سنا۔ تو اللہ کے نبی نے وہ وعدہ نبھایا کہ وہ سب کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ، ہم آپ کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہیں۔ تو ہماری آج کی بات یہاں پوری ہوئی کہ محمد اور صحابہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں میں سے کسی کو نکالے بغیر اسلام ناقص ہو کے ٹوٹ جاتا ہے، اور اسلام رہتا نہیں ہے۔ کہ وہ جماعت صحابہ جو ایمان کا اسٹینڈرڈ ہے، دنیا میں ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہاں تک آنا ہے۔ اگر صحابہ ایمان کا اسٹینڈرڈ ہے جو ان کے ایمان کے مطابق اللہ فرماتے ہیں اس کا ایمان قبول ہے، جو نہیں۔ میں نے آج کوئی تشریح لمبی نہیں کی، آیتوں میں ترجمہ کیا ہے۔ آخر میں آ جاتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ جو شیعہ سنی فساد تاریخ میں بھی پڑتا رہا، پاکستان میں 25-30 سال سے ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ فساد ڈالتا کون ہے؟ دیکھو فساد اس وقت ڈالتا ہے میں آپ کو گالی نکالوں، ہاں میں اپنا کام کروں آپ اپنا کام کرو، چاہے میں امپورٹ کر رہا ہوں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہو، میں بڑی ہوں آپ سنا رہا ہو، کرتے رہو اپنا کام، کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ کرو اپنا کام، آپ اپنا گھر اور طرح چلاتے ہو، میں اپنا گھر اور، ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا یہ میں آپ کو گالی نکالوں پھر جھگڑا پڑے گا۔ کیا اہل سنت شیعہ حضرات کی کسی مقدس شخصیت کو گالی نکالتے ہیں؟ کیا ہم نے نعوذ باللہ اہل بیت کو گالی نکالی؟ اہل بیت تو ہمارے سر کے سردار ہیں، ہم تو کہتے ہیں صحابہ میں سے بھی اکثر سے افضل ہے اہل بیت۔ ابو ہریرہ اہل بیت میں سے حضرت علی حسین کے مٹی لے کے اپنے سر پہ ڈال لیں، ابو ہریرہ ہمارے سب سے بڑے محدث، کہ آپ اہل بیت آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے ائمہ میں وہ ہیں۔ اچھا اس کو چھوڑ دیں، بعد میں جو امام آئے جن کو وہ امام مانتے ہیں، زین العابدین، حسن عسکری اور جو 12 امام ہیں، ہم نے ان میں سے بھی کسی کی گستاخی کی؟ ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ وہ جعفر صادق کو امام کہتے ہیں، ہم نے کہا ہاں ہمارے امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، ان کی فقہ ہم پڑھتے ہیں۔
ہم تو کسی مقدس کو برا نہیں کہتے، گالی کیا، ہم ان کا احترام، ہم بے احترامی بھی نہیں کرتے گالی نکالنا، ہم تو کہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں، ہم اپنی کتابوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم ان کے طریقے پہ چلتے ہیں. آپ گالی نکالتے ہیں. آپ کی امہات کتاب میں لکھا ہے کہ صبح گالی نکالو صحابہ کو، شام گالی نکالو حضرت عائشہ کو، یہ آپ کے یہاں لکھا ہے. اچھا، دوسری طرف میں یہ عرض کر دوں کہ شیعہ حضرات میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کے قائل نہیں ہیں. آج بھی بہت کثیر ہزاروں میں ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، گالی نہیں نکالنی، لان تان نہیں کرنا. ان کے مذہب کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے، مذہب امامیہ کا اصل مذہب یہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے طبقے میں سے بعض لوگ گالیاں نکالتے ہیں، چلو، اور آپ ان کو روکتے نہیں ہیں. تو آؤ حکومت کو طے کرائیں، عدالت طے کرے، حکومت طے کرے، اور نہیں طے کرتے ہم ہر سطح پر، ہر فورم پہ یہ بات اٹھائیں کہ جناب آج کے بعد کوئی گالی نہیں نکالے گا. اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، قانون سازی بھی ہو رہی ہے. چنانچہ ابھی جو ایک بنیاد اسلام بل بنا ہے وہ اسی پر بنا ہے. اب اس کے خلاف بڑا شور ہے، بنیاد اسلام بل کے خلاف. ایک ان حضرات کی طرف سے، اللہ ان کو ہدایت دے. دوسرا ہمارے پاس لبرل لوگوں کی طرف سے کہ جناب یہ تو ملک کے اندر ایکسٹریمزم لانے کا ایک بل ہے کہ صحابہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، مقدسات کے خلاف بات نہیں کرے گا، فرقہ واریت کی کتاب نہیں ہوگی، ہیٹس. حالانکہ اس میں اچھی باتیں، بنیاد اسلام بل میں یہ بات ہے کہ ہیٹ سپیچ نہیں ہوگی. جو پیغام پاکستان ایک پوری دنیا کے علماء 18,000 لوگوں کے دستخط سے جو بات پورے پاکستان کے شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے لحاظ سے ڈاکومنٹ سائن ہوا تھا آج سے 3 سال پہلے، اس سب نے سائن کیا ہے کہ کسی کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. اب جب برا بھلا کہا جاتا ہے اور آپ لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں یا آپ کا طبقہ چپ رہتا ہے تو یہ غلط. آپ اس کو روکیں، آپ اس قانون سازی میں ہمارے ساتھ ہوں. یہ حل ہے اس کا کہ کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، ہیٹ سپیچ نہیں ہوگی. جس کتاب میں کسی کے خلاف گالی ہے، نفرت ہے، اس کو ہٹایا جائے گا. ممبروں کو پابند کیا جائے کہ کسی ممبر پر کوئی گالی نہیں نکالے گا. بعض دفعہ ہماری طرف سے بھی افراد تفریح ہوتی ہے، مار دو، قتل کر دو، مرتد ہیں سارے مار دو، فساد پہ دو، آگ لگا دو. یہ بھی غلط بات ہے. یہ پاکستان کو توڑنے کا مسئلہ ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ شیعہ سنی فساد یا کوئی اور فساد ملک میں کون ڈالتا ہے. اس میں گریٹر بینیفٹ ہوتا کس کو ہے؟ عراق میں شیعہ سنی فساد ہوا، عراق تباہ ہو گیا. شام میں فساد ہوا، شام اڑ گیا، 10 لاکھ لوگ اڑ گئے، مارے گئے، شہید ہو گئے، پورا ملک برباد ہو گیا. فائدہ کس کو ہوا؟ کس کو فائدہ ہوا؟ کافر ہوا. تو شیعہ سنی فساد بھڑکانے میں بھی وہ لوگ ہیں، اور بھڑکنے میں ہماری جہالت اور بیوقوفی اور حماقت ہے جو لوگ اس میں شریک ہیں. اور بڑا فائدہ بھی اس کو ہو رہا ہے. تو اس کو بھڑکانا کوئی کمال نہیں ہے، اس کو حل کرنا کمال ہے. اب میں اگر ہم لوگ سب ممبر پہ ان کے خلاف، پورے شیعوں کے خلاف تقریریں شروع کریں، مار دو، پھاڑ دو، نعرے لگاؤ، جلسے کرو، یہ کوئی حل نہیں ہے. ہمارے اکابر نے کیا نہیں ہے. اس سے نقصان ہوگا. جو کلپریٹس ہیں، جو برا کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی ہو. وہ سارے نہیں ہیں. یہ بات کہنا غلط ہے کہ سارے ایسے نہیں ہیں. تو یہ اس کا. دوسری بات، جو بھی مذہب اپنی کوئی مذہبی رسم کرنا چاہتا ہے وہ اپنی عبادت گاہ میں کرے، یا بڑی رسم کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی گراؤنڈ دے دیا جائے، وہ نشتر پارک میں کر لے، وہ لیاقت باغ میں کر لے، وہ کسی اور باغ میں کر لے. یہ سڑکیں بند کر کے اپنی مذہبی رسومات کرنا اور اس پہ نعرے لگانا، اس پہ تبرہ کرنا، دوسروں کی دل آزاریاں کرنا، یہ جب تک ملک میں ہوتا رہے گا تباہی رہے گی. یہ بھی ہمارا جائز حق ہے کہ ہم مطالبہ کریں کہ جناب بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا کوئی بھی، کسی نے جو عبادت کرنی ہے وہ اپنے مذہبی علاقے میں کرے گا. پھر اس نے اپنے آپ کو چھری مارنی ہے، گولی مارنی ہے، توپ مارنی ہے، ڈنڈا مارنا ہے، تھپڑ مارنا ہے، مارے، ہمارا کیا ہے. لیکن باہر آ کر اس سے اشتعال بھڑکتا ہے، یہ کام غلط ہے. ایران میں یہ کام نہیں ہوتا، عراق میں یہ کام نہیں ہوتا تھا. یہ عبادت گاہوں میں ہوتا ہے، آپ کے کلوزڈ پارکس میں ہوتا ہے، ایریاز میں ہوتا ہے. حکومت ایلوکیٹ کرتی تھی اس کو ختم کرنا. جب تک یہ رہے گا، حکومت 100 جتن کر لے، وہ ہمارے خلاف FIR کاٹے، وہ ہمیں مورد الزام ٹھہرائے، اس میں غلطی ہماری نہیں ہے. اس پر سارے سنجیدہ طبقوں کو بیٹھنا چاہیے. اس کے لیے بڑی سیریس کوشش کرنی چاہیے. جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ملک کے، ہر فورم پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اختلاف، انتشار، اس جھگڑے کو ختم فرمائے اور ہم مل کر امت اسلامیہ کی اجتماعی بہتری کے لیے کام کریں اور عالم کفر کے خلاف کام کر سکیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to